میں احمد ابوبکر ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر میرا فیس بک اور یوٹیوب پیج دیکھ رہے ہیں۔ آج جو اسلام آباد میں صورتحال رہی ہے وہ بہت ڈرامیٹک ہو گئی تھی۔ جس طرح سے شہباز گل صاحب کو آج سیشن کورٹ میں جس طرح سے پیش کیا گیا، ان کی جو حالت تھی وہ بہت تشویشناک تھی، اور اس کے بعد جب ان کا ریمانڈ دینے سے راجہ فروخ علی خان صاحب نے جس طرح سے انکار کیا، وہ کیا نکتہ تھا، اور انہوں نے جس طرح سے خود جا کر معائنہ کیا ملزم شہباز گل کا، تو اس کے بعد یہ کہانی پلٹی کس طرح سے، اس کی تفصیلات ہم آپ کو تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج کے ویلاگ میں جو دوسرا نکتہ ہے جس کو ہم زیر بحث لائیں گے، آج عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یا اسلام آباد پولیس نے شہباز گل صاحب پر نہ صرف تشدد کیا بلکہ ان کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بہت افسوسناک اور بہت شرمناک اور بہت خطرناک جو ہے نا ان کا بیان ہے۔ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے کہ ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گی۔ اب اگر ایسا الزام لگایا جا رہا ہے تو پہلے اس کی رپورٹ کیوں نہیں بنی؟ چونکہ ایک خاص طرح کا ایک وقت ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں، جس میں جنسی زیادتی کا کوئی معاملہ ہو تو ظاہر ہے اس کا پہلے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس میں کچھ گھنٹوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ اب ظاہر ہے تحریک انصاف نے اس سارے معاملے کو لے کر اب عمران خان صاحب جو ہیں آج وہ پیمز آئے تھے، تحریک انصاف کے بڑے کارکنان آج اسلام آباد میں نکلے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تحریک انصاف نے اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب اس سارے معاملے کو تحریک انصاف نے اب فرنٹ سے لیڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تحریک انصاف نے ملک بھر میں، خصوصاً اسلام آباد میں اور لاہور میں کل 7 بجے احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور اس کو فرنٹ سے لیڈ کرے گی۔ ظاہر ہے جو ایک تاثر تھا کہ تحریک انصاف اس کیس کو لے کر بیک فٹ کے اوپر ہے، یا کچھ قوتوں کے ساتھ وہ چاہتی ہے کہ ابھی اس کے تعلقات اس سطح پر نہ پہنچیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے، تو لگتا ہے اب دمادم مست قلندر جو ہے وہ شاید شروع ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کو چاروں طرف سے گھیرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، چونکہ جس طرح سے ان کی قیادت کے، ابھی میں اسد عمر کا دیکھ رہا تھا، ان کا ٹویٹ تھا کہ ان کے گھر کے آس پاس بھی پولیس جو ہے وہ ان کا پوچھتی پھر رہی ہے، اور ساتھ پھر الیکشن کمیشن نے توہین الیکشن کمیشن کا جو نوٹس ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان، فواد چودھری اور اسد عمر کے خلاف جاری کیا، اور انہیں ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ساتھ یا وکیل کی شکل میں انہیں 31 اگست کو اپنے روبرو پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ ان تمام تفصیلات کا ہم جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے میرے یوٹیوب اور فیس بک کو آپ سبسکرائب کیجئے، لنک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آج شہباز گل صاحب کا جو کیس ہے اس میں بڑا ڈرامائی موڈ اس وقت آیا جب انہیں پیش کیا گیا، تو وہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، بہت دل دہلا دینے والی ہیں۔ جس طرح سے وہ آہو بگا کر رہے تھے، ان کی چیخ و پکار تھی، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے ماسک بھی نہیں دیا گیا، یا مجھے سانس کی تکلیف ہے۔ ظاہر وہ استمیٹک تو ہیں، یہ تو رپورٹ میں بھی آ گیا۔ تو جب وہ راجہ فروخ علی خان صاحب کی عدالت میں جب آپ پیش ہوئے ہیں، تو جب وہ کیس سارا چلا ہے تو انہوں نے ذاتی حیثیت میں ملزم کی جو ایک جسمانی جو ایک کنڈیشن ہے، کیفیت ہے، اس کو دیکھا ہے، تو اس کے بعد سٹریٹ اوے انہوں نے اسلام آباد پولیس نے جو ان کا ریمانڈ لینے کا ان کی ایک استدعا تھی اس کو مسترد کیا، اور انہوں نے براہ راست انہیں دوبارہ واپس پنز لے جانے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے بعد ایک کنٹروورسی وہاں سے جنم لیتی ہے کہ اسلام آباد پولیس انہیں سی آئی اے سٹاف کے دفتر لے گئی، تو اس پر اسد عمر نے بھی ٹویٹ کی ہے، ان کے وکلاء نے بھی کہا ہے، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو آپ غیر قانونی کسٹڈی میں پولیس کہاں پر لے کر گئی۔ ملک کی اپوزیشن کی جو بڑے رہنما ہیں، جو چیئرمین ہیں تحریک انصاف کے، عمران خان صاحب، انہوں نے اب الزام لگایا ہے کہ نہ صرف ان پر تشدد کیا گیا بلکہ ان پر جنسی تشدد کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے سوموار کو رپورٹ پیش کرنی ہے آئی جی اسلام آباد پولیس نے، اور انہوں نے ایک نوٹس بھی جاری کیا تھا کہ کسی شہری نے اگر ان پر کوئی تشدد کے حوالے سے کوئی اس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ اسلام آباد پولیس کو پیش کرے۔ بہرحال یہ بہت مزے کا خیز تھا، اور لوگوں نے کہا کہ ان پر جو تشدد ہے وہ کسی چوک چوراہے میں تو کیا نہیں ہے۔ تو بہرحال اصل پرابلم یہ ہے کہ یہ جو جنسی تشدد کا معاملہ اب ظاہر ہے یہیں سے اب زور پکڑے گا، یہ اس الزام کو یہیں سے ظاہر ہے اب لوگ اس پہ زیادہ بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد پولیس کی کسٹڈی میں تھے تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے دوران یا اس سے پہلے جب شہباز گل کو اٹھایا گیا تو انہیں لازمی طور پر 4 5 6 گھنٹے غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، اور اس میں شاید یہ کام ہوا ہو۔ لیکن جو ماہرین ہیں، جو قانون کو جانتے ہیں لوگ، ظاہر ہے اس طرح کے جو الزامات ہوتے ہیں جنسی تشدد کے، اس میں ظاہر ہے ایک میڈیکل رپورٹ یا اس کا میڈیکل چیک اپ جو ہے، ڈی این اے ٹیسٹ جسے کہتے ہیں، وہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے کم از کم 12 گھنٹے اس اوفینس کو ہونا لازمی ہے، ادروائز پھر اس طرح سے ڈی این اے ٹیسٹ ہو نہیں سکتا۔ تو شاید اب یہ تو نہ ثابت ہو سکے، لیکن جس طرح سے تحریک انصاف اب فرنٹ فٹ کے اوپر کھیل رہی ہے، جس طرح سے بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں، تجزیہ نگار جو ہیں، جس طرح سے ان کے پاس تصویریں آ چکی ہیں، شاید ویڈیوز بھی آ چکی ہیں، تو اب یہ معاملہ ابھی آگے جائے گا یہیں سے۔ آج عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی عیادت کرنے کے لیے آئے،
اس کیس کے پیچھے ہیں ان کو انہوں نے ایک میسج دیا ہے. آج ان کے لوگ نکلے ہیں, ان کی پوری قیادت پمز میں موجود تھی. تو یہیں سے عمران خان صاحب جس طرح سے آپ فرنٹ سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو یہ شہباز گل کے کیس کے لیے بھی ٹھیک ہے. اور اب ایک لازمی طور پر ایک سمت طے ہو جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے تعلقات کے بھی. بہرحال وہ ایک گو مگو کی کیفیت تو ختم ہوئی ہے. یہ تحریک انصاف کے لیے بھی اچھا ہے, ان کی قیادت کے لیے بھی ٹھیک ہے, ان کی مزاحمت کے لیے بھی ٹھیک ہے, اور خود شہباز گل کے مقدمے کے لیے بھی یہ بات ٹھیک ہے. اب تحریک انصاف نے کل چائنا چوک سے کل شام 7 بجے چائنا چوک اسلام آباد سے F9 تک اپنی احتجاجی ریلی کا اعلان کیا ہے. دوسری جانب لاہور میں بھی لبرٹی چوک سے ریلی نکلے گی اور داتا دربار تک جائے گی. یہ دونوں بڑے بڑے پولیٹیکل سینٹرز ہیں تحریک انصاف کے, یہاں پر لوگ نکلتے ہیں. تو کل ایک بڑا بھرپور میسج جو ہے وہ تحریک انصاف اپنے ان تمام مخالفین کو جو پس پردہ ہیں یا جو سامنے گراؤنڈ پہ موجود ہے, حکومت وقت ہے, اس کو بھی لازمی طور پر دے گی. اس کے بعد ایک سب سے بڑی ایک اہم بات ہے کہ اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اب تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کے خلاف اب لازمی طور پر ایک پکڑ دھکڑ کا جو سلسلہ ہے جو کچھ دنوں سے جس کی طرف بہت سارے لوگ اشارے دے رہے ہیں وہ اب لازمی طور پر شروع ہو جائے گا. اسد عمر نے بھی ٹویٹ کی ہے کہ ان کے گھر کے آس پاس اور ہمسایوں سے پوچھتی پھر رہی ہے پولیس کی بریگیڈ, اور وہ پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ پھر رہی ہیں, میرا ایڈریس کنفرم کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے ان کی گرفتاری بھی متوقع ہے, فواد چودھری صاحب کی گرفتاری بھی متوقع ہے. لاہور میں تو ظاہر ہے اب اس طرح سے کریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, لیکن جو قیادت تحریک انصاف کی اسلام آباد میں موجود ہے اس کو بھی پکڑا جا سکتا ہے. اور یہ لازمی طور پر خان صاحب کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش ہے. الیکشن کمیشن نے بھی مختلف جلسوں میں مختلف معاملات میں جو سٹیٹمنٹس دیتے رہے ہیں, تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر ہو گئے, فواد چودھری ہو گئے, اور سب سے بڑھ کر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو توہین الیکشن کمیشن کا انہوں نے ایک نوٹس جاری کیا ہے اور 31 اگست تک ان کو پابند کیا ہے کہ آپ ذاتی حیثیت میں یا وکیل کے ساتھ پیش ہوں اور وضاحت دیں, ورنہ آپ کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی شروع کر دی جائے گی. بہرحال یہ جو معاملہ ہے یہیں سے اسلام آباد میں شہر اقتدار میں جو سیاسی معاملات ہیں, پاکستان میں جو سیاسی معاملات ہیں, اب وہ ایک نیا موڈ مڑ رہے ہیں. تحریک انصاف بظاہر اب اس موڈ سے باہر نکل آئی ہے جس میں لوگوں کا خیال تھا کہ شاید وہ اقتدار سے تو بے دخل ہو گئے ہیں, لیکن شاید اس پریشر کو اب وہ اس طرح سے اس پر ریئیکٹ نہیں کریں گے, ان کا اس طرح سے رد عمل سیاسی طور پر نہیں آئے گا, اور پھر یہ پرانی تنخواہ پر اسی طرح سے کام کرنے لگ جائیں گے. لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اب فرنٹ فٹ پر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کا جب وہ باہر نکلتے ہیں تو لوگ ان کو رد عمل دیتے ہیں, لوگ باہر آتے ہیں, وہ کراؤڈ پولر ہیں, تو اس سے جو موجودہ حکومت ہے اس پر دباؤ لازمی طور پر بڑھے گا. اور شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی. مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ گزشتہ ماہ جو ہے وہ 40% سے زیادہ 42 اشاریہ کچھ فیصد جو ہے وہ مہنگائی کی شرح ہے. اگر حالات یہ ہوں, پیٹرول کی قیمتوں کی حالت یہ ہو, اور آپ کچھ پرفارم بھی نہ کر رہے ہوں, اور ملک میں چاروں طرف سے پرابلم ہو, اور عمران خان جیسا ایک بڑا لیڈر جس کی اپیل اور جس کی کال کے اوپر لوگ باہر نکلتے ہوں, تو موجودہ حکومت کا ٹھہرنا پھر بہت مشکل ہے, اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس پنجاب بھی نہیں ہے. اس ساری صورتحال کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. میرے یوٹیوب اور فیس بک کو آپ دیکھتے رہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.